میں جناب ابو طالب کے بارے میں آپ کو ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں، دھیان سے سن لیں۔ آج کل اس چیز کو لڑائی کا موضوع بنا دیا گیا ہے اور اس بات پر ٹھیک ٹھاک شاعری ہو رہی ہے، محفلیں ہو رہی ہیں، باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے جیسے۔ جناب ابو طالب کے بارے میں 3 موقف ہیں۔ کتنے؟ یعنی ان کے بارے میں 3 رائے ہیں۔ پہلی کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، ایک رائے۔ دوسری رائے کہ وہ مسلمان ہیں، کتنی ہو گئی؟ تیسری خاموشی۔ تیسری رائے کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں وہ ایمان لائے، کچھ کہتے ہیں وہ ایمان نہیں لائے، اور تیسرے ذرا اونچی پھر کہیں، جو خاموش ہیں وہ سب سے بہتر ہے، وہ عافیت میں ہیں، کیونکہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو طالب کو مومن مانتے تھے یا نہیں، یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ خاموش رہنا بہتر ہے، عافیت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جناب ابو طالب کو جو مومن مانتے ہیں ہم ان پر اعتراض مانتے ہیں، مان لیں۔ جو نہیں مانتے ان پر اصرار نہیں کرتے کہ نہیں مانو، ایسا بھی ان پر اصرار نہیں کرتے کہ ضرور مانو، یہ بات بھی نہیں۔ ان کی بے ادبی کرنے سے منع کریں گے کہ ان کی بے ادبی نہ کی جائے۔ کیوں؟ انہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہت کی ہے، تو ہم ان کے بارے میں بے ادبی کی کوئی گنجائش رکھتے نہیں۔ وہ مومن ہیں یا نہیں ہیں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ اب اس وقت پاکستان میں اس جھگڑے کو بہت بڑھا دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کا جناب ابو طالب کا دن منانا شروع کر دیا، لوگوں کو یہاں تک کہا کہ جو ان کو مومن نہیں مانتا وہ اپنی فکر کرے، اس کا اپنا ایمان نہیں ہے، یہاں تک کہنے لگ گئے لوگ۔ اور جو کہہ رہے ہیں جو مانتے ہیں وہ غلط ہے، اس بحث میں ہم نے پڑھنا، ہم خاموش۔ وہ تھے مومن یا نہیں تھے وہ جانے، اللہ جانے، ہم خاموش۔ اپنے نبی کے اس چچا کو ہم برا نہیں کہیں گے کیونکہ انہوں نے خدمت بہت کی ہے، وہ میرے نبی کے عاشق تھے، بہت پیار کرتے تھے، خدمت کی ہے، ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں۔ تو کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو اتری ہے یہ ابو طالب کے بارے میں، بخاری شریف میں جو حدیث موجود ہے ان کے بارے میں، اور دیگر روایات ہیں۔ میں اس وقت اس میں بات نہیں کر رہا، انشاءاللہ آئندہ جب جمعے آئیں گے بات کروں گا۔ ابھی صرف اتنی بات کا جواب، جو لوگ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں اللہ نے فرما دیا معبود تم جسے چاہو خود اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر کے لیے حضور نے دعا کی یا نہیں کی؟ چاہا یا نہیں چاہا؟ حضور کے چاہنے سے وہ مومن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اب دو جواب مجھے۔ جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے نبی کو جانا نہیں، نبی کو پہچانا نہیں۔ اللہ تعالی اپنے حبیب سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ ان کی بات کو ٹالتا نہیں۔ اگلی روایت سن لیں۔ ابو طالب بیمار ہو گئے، چچا ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے گئے تو ابو طالب نے کہا بھتیجے اپنے رب سے میرے لیے شفا مانگ، تیرا رب تیری بہت مانتا ہے، تیرا رب تیری بہت۔ حضور نے فرمایا چچا میرا کلمہ پڑھ لو رب تمہاری بھی مانے گا۔ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رب تمہاری بہت مانتا ہے۔ تو جو یہ کہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بتائیں کیا وہ صحیح ہے؟ اونچی۔ اب اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا، آیت پڑھ دی ہے، میں نے ابتدا کر دی ہے، اس پر ایک جمعہ لگے 2 جمعے لگے لگاؤں گا، لیکن آپ کو اس کا مسئلہ پورا سناؤں گا۔ ہمارا کہنا یہ ہے، خلاصہ پہلے سن لیں، میرا نبی اللہ کی عطا سے جو شان رکھتا ہے اللہ تعالی نے ہی دی ہے، نبی وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، نبی وہی چاہتا ہے جو، نبی خود سے اگر چاہتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی عطا ہے نا۔ وہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے یہ نبی اپنی خواہش سے اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلاتا، ان کے ہونٹ کب ہلتے ہیں جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ تو نبی کے بارے میں پہلے نبی کو پہچانے، پھر کہتے ہیں جی نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تمہارا ہوگا، میرا نبی جو چاہے اللہ وہی کر دیتا ہے۔ اس پر کتنے واقعات سناؤں آپ کو؟ میرے نبی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہی ہوتا ہے، وہی۔ آپ کو شعر سنایا تھا نا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی۔ اب پڑھو اعلیٰ حضرت کا شعر، صرف ابھی شعر سناؤں گا، باقی باتیں اگلے جمعے۔ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ کتنی باتیں ہیں اس پہ۔ جو نبی کہتے ہیں وہی وہ ابو جال مانتا ہے۔ بدر میں حضور نے کہہ دیا کل ابو جال کی لاش یہاں ہوگی، اس کا تو رنگ اڑ گیا ہے۔ ساتھیاں کہا کیا ہو گیا تجھے؟ کہنے لگا کیا بتاؤں، میں نے ابھی یہ خبر سنی ہے، نبی نے نشان لگا دیے فلاں کی لاش کل یہاں ہوگی، کل یہاں ہوگی، اس میں میرا نام بھی لے دیا ہے۔ اور کافر ہو کے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم اچھی طرح جانتے ہو ہوتا وہی ہے جو یہ کہہ دیتا ہے۔ تو آج اگر مسلمان کہلانے والے کہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو انہوں نے نبی کو جانا سمجھا نہیں۔ اس آیت پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور اس مسئلے کو بیان کروں گا۔ جو لوگ اس آیت کو پڑھ کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو بتاؤں گا نبی چاہے تو رب ٹالتا، تم نے میرے نبی کو نہیں پہچانا۔ ہم یہ جانتے ہیں وہ انگلی کا اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ چاہیں تو ہاتھ کا اشارہ کریں ڈوبا سورج لوٹ کے آتا ہے۔
وہ درخت کو پتھر کو اشارہ کریں تو وہ چل کر آتے ہیں، نبی جو چاہے۔ نبی ایک منافق تھا، کلمہ تو پڑھتا تھا مگر ذرا اندر سے معاملہ درست نہیں تھا، الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے اس وقت کہہ دیا کہ میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اس کے ہاتھ نے پھر کام نہیں کیا۔ کیوں؟ نبی نے کہہ دیا۔ تو نبی کے کہنے سے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہوش آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ باقی بیان آئندہ جمعے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ملک میں اس وقت جو حکومت ہے، ایک پارٹی ہے جس کی حکومت ہے، ایک کرکٹر ہیں جو اس وقت وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط ہیں۔ کچھ ان کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، اور جو ان کے ہیں وہ ان کو الیکٹڈ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ الیکشن سے آئے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ سلیکشن سے آئے ہیں۔ سنیں، وہ جو تقریریں کرتے ہیں کہ جی اردو زبان کو اہمیت دو، اسکول میں سیرت پڑھاؤ نبی کی، میں مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں، اس طرح کے اس کے مطابق کرنا چاہتا ہوں، یہ ان کی تقریریں ہیں، قول ہے، عمل اس کے مطابق جی۔ قادیانیوں کو بار بار وہ پوسٹیں دے رہے ہیں، عہدے دے رہے ہیں۔ 72 سال میں اہل سنت کو کسی نے نہیں چھیڑا تھا، اس حکومت نے انہی کے خلاف کارروائی شروع کی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ نبی کے دیوانے ہیں، ان کو دباؤ، ورنہ یہ برداشت کرتے نہیں۔ نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف یہ برداشت نہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے، تقریر کر کے بہلاؤ کہ دیکھو تو یہ اسلام کی باتیں کر رہا ہے، دین کی اندر سے جڑیں کاٹو۔ کتنی مہنگائی کر دی ہے۔ کہا تھا جی میں زیادہ وزیر نہیں رکھوں گا، روز نئے وزیر کا انتخاب ہوتا ہے، روز بڑھاتے ہیں، اپنے خرچے کم نہیں کر رہے، پیٹرول کی قیمت، اس کی قیمت روز بڑھ رہی ہے، اور خود بجلی کا بل 8 روپے یونٹ پر انہوں نے خود جلایا تھا، اب کتنے روپے یونٹ ہو گیا ان کو پرواہ نہیں۔ ایک غلط لڑکی نے مینار پاکستان پر خود جان بوجھ کر جو ڈرامہ کیا، اس کو تو اتنی اہمیت ہے، باقی قوم کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ تو بے نقاب ہو گئی، وہ تو سارا ان کا ڈرامہ سامنے آ گیا، اس پر پوری حکومت کی مشینری ہل گئی۔ کبھی کسی نیک عورت کے لیے بھی ہلی ہے؟ کہاں کہاں کتنے واقعات ہوئے ہیں اس کی حکومت میں، کتنے گھر اجڑے ہیں، کہاں آگ لگی ہے، کہاں قتل ہوئے ہیں، کس نے پرواہ کی ہے؟ اس کے دور میں بچوں سے، عورتوں سے برائی بڑی ہے یا نہیں بڑی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ میری آپ کی غفلت ہے کہ شاید ہم گناہ پر راضی تو نہیں ہو گئے کہ جو ہوتا ہے ہونے دو جی۔ اگر ایسا ہے، آپ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، غلطی کو غلطی نہیں سمجھیں گے، تو پھر آپ بھی مجرم ہوں گے، اور پھر عذاب سب پر آئے گا، پھر سب کی پکڑ ہوگی، سب دھر لیے جائیں گے۔ زمین کب پھٹ جاتی ہے، سونامی کب آ جاتی ہے، زلزلہ کب آ جاتا ہے، بجلی کب گرتی ہے، ہم جان سکتے، اور ہم مست ہیں، بلکہ بد مست ہیں۔ مست کے معنی گم ہونا ہے، مگن ہے اپنے، بد مست کا مطلب کہ بری حالت میں مست ہیں، یعنی
خرابی میں بھی مست ہوئے ہوئے کہ ہوتا رہے. یاد رکھیں برائی کو برائی کہنا ہے، غلطی کو غلطی کہنا ہے، اور ہم نے دنیا کو یہی بتانا ہے ہم ایمان کے معاملے میں کوئی گنجائش رکھتے. اونچی کہیں، اس کا ثبوت دینا ہے آپ نے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہر ایک کی، میری بھی آپ کی بھی. جہاں ہم بول سکتے ہیں بولیں، جہاں لکھ سکتے ہیں لکھیں، جہاں آواز لگا سکتے ہیں جا سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں کرنا ہے. یہ ڈرامے بند کرو، ملک کو بدنام نہ کرو. یہ گندی باتیں تمہاری وجہ سے پھیل رہی ہیں. کرنا ہے، مدینے کی ریاست کا نام لیتے ہو تو پھر مدینے والے کا ادب کرو. ناموس رسالت والوں پہ تو تم نے گولیاں چلائی ہیں، ان کو آج تک رہا نہیں کیا ہے. یہ حال ہے. اور ایک لڑکی نے ڈرامہ رچایا تو تم نے پوری دنیا میں جناب اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ تم اندر سے کچھ اور ہو، اوپر سے کچھ اور. ہمیں منافقوں کی ضرورت. یہ دین کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، اور دین سے جو بھی بے وفائی کرے گا عزت پا سکتا. اللہ ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت اور نیکی پر رکھے. یہ آپ نے جاننا ہے. بریلی شریف کے اعلی حضرت کے پڑ پوتے حضرت منانی میاں یہاں ایک مرتبہ عرس پر تشریف لائے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا ان کے جوان بیٹے کا پرسوں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے انڈیا میں، اور گاڑی اس بری طرح کچلی گئی ہے. اللہ نے ابھی ان کو بچا لیا ہے، لیکن وہ ہسپتال میں ہیں. ان کے سر میں شدید قسم کی چوٹیں ہیں. دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. وہ اس گھرانے کے فرد ہیں، ویسے بھی عالم ہیں اللہ تعالی. عمران رضا ان کا نام ہے، سمنانی میاں ان کو کہتے ہیں. اللہ تعالی ان کو صحت عطا فرمائے. اس ہفتے میں جتنے لوگ ایمان والے انتقال کر گئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے.